ابو داود اور احمد کی روایت ہے، اس روایت میں یہ بیان ہے کہ ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر صائم اور قائم کے اوپر بھی درجہ رکھتا ہے، اس کی افضلیت اس سے زیادہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق، عمدہ عادات کی بنا پر روزہ دار اور شب بیدار، یعنی وہ شخص جو راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث کی راوی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں دیکھ بھال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سینے سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے ہی میں آپ مدفون ہیں۔ علم، فقہ، ذہانت، قوت یادداشت میں بڑی فائق تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے علم کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں انہی سے مروی ہیں، اور مدینے میں ان کی وفات 57 ہجری میں ہوئی۔ حدیث کا عام مفہوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کے لیے ہر ممکن ہے کہ وہ اعلیٰ مرتبہ اور بہت ساری نیکیاں حاصل کرے، اور اس کے لیے بہت مختصر نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، جس سے ہم نفلی روزے رکھنے والے اور رات کو نماز پڑھنے والے کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اچھے اخلاق کا پابند ہونا، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا کلمہ ہے، بڑا جامع ہے، اور جس کا معنی اگر دو ٹوک میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ احسان، اچھائی، حسن سلوک کا تعامل کرنا، ان کو بہتری دینا، اور اذیت، نقصان، تکلیف کو لوگوں سے روکنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ حسن اخلاق کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اس کے عام مفہوم میں یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اذیت پر صبر کرے، برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دے۔ اسی طرح وہ دوسری چیزوں کو انجام دے جو اسے روزہ داروں اور قیام کرنے والوں کے درجے تک پہنچاتی ہیں، جو کھانے پینے، سونے، آرام سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے فوائد، اچھے اخلاق کی فضیلت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اس میں فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز یہ کہ اچھا اخلاق سب سے زیادہ اجر و ثواب والی عبادت ہے، یہ ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس کے ذریعے اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے جو روزے رکھتا ہے اور افطار ہی نہیں کرتا، اور جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسلام میں نیکی کے مختلف دروازے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے روزے کے ذریعے اطاعت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے روزہ آسان ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے قیام اللیل آسان ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے موقع رکھا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس طرح۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے اچھے اخلاق کے لیے اطاعت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی
اچھے اخلاق سے مزین ہونا ان کے لیے آسان ہے۔ تو جو بھی چیز جس کے لیے آسان ہو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تو گویا کہ اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے اطاعت، فرما برداری، نیکیوں کا اتنے دروازے رکھے ہیں کہ ان دروازوں کے ذریعے نیکیاں کر کے وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔